ویلکم بیک عزیزان گرامی. اب ہم زخرف شروع کریں گے. یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ یقیناً ہم نے اسے بنایا ہے قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون. ہم نے اس کتاب کو بے شک عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں لدینا لعلی حکیم. قرآن مجید لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ اور نہایت حکمت والا ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ کیا پھر ہم تم سے منہ موڑ کر روک لیں گے یہ نصیحت صفحاً منہ موڑ کر. ان کنتم قوما مسرفین کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے. وما یاتیہم من نبی اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا الا کانوا بہ یستہزئون وہ اس سے مذاق ہی کیا کرتے تھے. فاہلکنا اشد منہم تو پھر ہم نے ان میں سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے. بطشا ومضی مثل الاولین اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اسے نہایت غالب اور خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے. الذی وہ ہستی جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے زمین بنائی مہدن بچھونے کے طور سے. وجعل لکم فیہا سبلا اور جس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے. لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پا جاؤ. والذی اور وہ ہستی نزل من السماء جس نے اتارا آسمان سے ماء بقدر ایک اندازے کے مطابق پانی. فانشرنا بہ بلدۃ میتا پھر اس نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. کذالک تخرجون اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. والذی اور وہ ہستی خلق الازواج کلھا جس نے سب جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من الفلک اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں. والانعام اور چوپائے بنائے. ما ترکبون جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو. لتستؤ تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ. علی ظہورہ ان کی پیٹھوں پر. ثم پھر تذکروا تم یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو. اذا استویتم جب تم برابر ہو جاؤ علیہ اس کے اوپر. وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا اے اللہ تو پاک ہے تو ہمارے لیے اس کو تابع کر دے. وما کنا لہ مقرنین ہم اسے قابو کرنے کی مجال نہیں رکھتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ بے شک یہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا ناشکرا ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے ان میں سے جو وہ خود پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا جس کی انہوں نے رحمان کے لیے خود مثال بنا دی. ظَلَّ وَجْهُهُ تو ان کا چہرہ ہو جاتا ہے مُسَوَّدًا کالا سیاہ. وَهُوَ کظیم اور غم سے بھرا ہوا. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ یہ عورت کے لیے کہا کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بھی اپنی بات واضح نہیں کر پاتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اور بنا دیا فرشتوں کو الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں بنا دیا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا وہ گواہ تھے جب اللہ انہیں بنا رہا تھا. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ان کی شہادت ضرور لکھ دی جائے گی
اور پھر ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت ہی نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی ناشکری کا یہ عالم ہے کہ وہ بندوں کو ہی اللہ کا شریک کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور انہیں بھی بنایا ہے، ان کا خالق بھی وہی رب ہے، ان کا مالک بھی وہی رب ہے جنہیں یہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کبھی تو یہ دیویاں بنا دیتے ہیں اللہ کا شریک، عورتوں کو بنا دیتے ہیں، اور کبھی یہ اللہ کے بیٹے بنا دیتے ہیں، اپنی بیٹیاں ان کو نہیں چاہیے۔ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی کوئی انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ان کے چہرے غم اور غصے سے، دکھ سے کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ ان کو لڑکی پیدا ہو گئی، لیکن اللہ کے لیے وہ اس ذات کو، عورت کو، لڑکی کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بتاتے ہیں کہ جن کی زیور میں پرورش ہو اور جو لڑائی کے وقت بھی کمزور ہو، یعنی اتنی طاقتور نہ ہو، وہ اللہ کی بیٹی ہے۔ اور عباد الرحمن جو اللہ کے فرشتے ہیں، انہیں تو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ کیا اس وقت جب وہ بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں یا بن رہی تھیں، کیا تم وہاں کھڑے موجود دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تم سے ضرور حساب لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی شریک نہ بناتے اللہ کے۔ یہ بات بھی ان کا محض ایک تکا ہے، وہ اس کا علم نہیں رکھتے کہ ان کی اصل ہی یہی ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت قومیں اللہ کے ساتھ شریک کرتی چلی آئی ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، جسے وہ بہت مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالو، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا، علی امتن، اسی طریقے پر پایا، وانا علی آثارہم مہتدون، بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ وکذالک، اور اسی طرح، ما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جہاں پر بھی بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، ایسا کچھ ہی کہا اس بستی کے ان لوگوں نے جو اللہ نے خوشحال کیے تھے، امیر لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا، کہ بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، علی امتن، جس دین پر، جس طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جس دین پر ہمارے باپ دادا تھے ہم اسی دین کے پیروکار رہیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ، تو پھر ان کو نبی نے کہا، تو کیا میں جو طریقہ لایا ہوں، بِأَهْدَىٰ، وہ زیادہ ہدایت والا نہیں ہے، مما وجدتم، جس پر تم نے پایا، علیہ آباءکم، جس طریقے پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، کیا یہ اس سے زیادہ ہدایت یافتہ طریقہ نہیں جو میں لایا ہوں؟ قالو، تو انہوں نے جواب میں کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہمیں انکار ہے، ہم کفر کرتے ہیں ہر اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی کتابیں۔ یہ پچھلی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹوں کا، جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، کہ میں بری الذمہ ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، تو وہی ہے صرف بے شک جو مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ وجعلھا، اور اس بات کو بنا دیا، کلمتاً، اس بات کو، باقیتاً فی عقبہ، ابراہیم نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے راستے میں۔ بل متعت، بلکہ میں نے انہیں سامان زیست دیا،
नफ़ा दिया, हा उलाई उन सब को, व आबाअहुम और उनके आबा व अजदाद को, हत्ता यहाँ तक कि जाअहुमुल हक़ उनके पास हक़ आ चुका, व रसूल मुबीन और उनके पास खोल कर बयान करने वाले रसूल आ गए। वलम्मा जाअहुमुल हक़ और जब उनके पास हक़ आ गया, क़ालू तो उन्होंने कहा, हाज़ा सिहरुन ये तो जादू है, व इन्ना बिही काफ़िरून और हम तो इसके मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। वक़ालू और वो कहने लगे, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अगर ये क़ुरआन नाजिल हो जाता अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम इन दोनों शहरों में से किसी एक बड़े आदमी पर यह क़ुरआन नाजिल हो जाता तो हम मान लेते। अहम यक़सिमून रहमत रब्बिका क्या वो आपके रब के रहमत को तकसीम करने वाले हैं। नहनु क़समना बैनहुम हमने तकसीम की है उनके बीच, मईशतहुम उनकी रोज़ी रिज़्क़ फ़िल हयाति दुनिया इस दुनिया की ज़िंदगी में, व रफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात और हमने उनमें से किसी को किसी पर बरतरी दी है, लियत्तख़िज़ बादहुम बादन सुख़रिया ताकि वो एक दूसरे को अपना खिदमतगार बना लें। व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमाऊन और आपके रब की रहमत इससे बहुत बेहतर है जो वो जमा करते हैं। वलौला अन यकून अन्नास और अगर ये अंदेशा न होता कि ये लोग उम्मतन वाहिदतन एक ही गिरोह यानी काफिर बन जाएंगे, लजअलना तो हम बना देते, लिमन यकफुरु बिर्रहमानी उसको जो रहमान के साथ कुफ्र करते हैं, लिबियूतिहिम सुकुफन उनके घरों की छतों को, मिन फिद्दतिन चांदी की, व मारिज अलैहा यज़हरून और फिर हम उनकी सीढ़ियाँ भी चांदी की बना देते जिन पर के वो चढ़ते, वली बुयूतिहिम अबवाबन और फिर हम उनके घरों के दरवाज़े भी चांदी के बना देते, व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन और वो तकिए लगाकर उसमें बैठते, व ज़ुख़रुफ़न और सोने के भी बना देते, व इन कुल्लु ज़ालिका और अगर ये सब कुछ लम्मा मताउल हयात दुनिया ये सब कुछ तो बस दुनियावी ज़िंदगी का मता और साज़ो सामान है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन और आखिरत आपके रब के नज़दीक सिर्फ़ मुत्तक़ीन के लिए है। वमन याशु अन ज़िक्र रहमानी और जो रहमान के ज़िक्र से गाफिल हो जाए और अंधा हो जाए, नुक़य्यिद लहू शैतानन तो हम उसके लिए मुक़र्रर कर देते हैं एक शैतान, फ़हुव लहू क़रीन तो वो उसका साथी बन जाता है। व इन्नहुम फिर वो साथी लयसुद्दूनहुम अनिस सबील और बिलाशुबा वो शयातीन उन्हें सीधे रास्ते से रोकते हैं। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून जबकि वो ये ख़याल करते हैं कि बेशक वो तो हिदायत पर हैं। हत्ता इज़ा जाअना यहाँ तक कि जब वो आता है हमारे पास, काला तो कहता है, या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैनी फ़बिअसल क़रीन ए काश वो शैतान से उस वक्त कहेगा जब वो अल्लाह के पास आ जाएगा, ए काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मग़रिब की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी है। वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम और जब तुम जुल्म कर चुके तो फिर आज ये बात तुम्हें हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं देगी। फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून तुम सब अज़ाब में बराबर के शरीक हो। अफ़ा अंत तुस्मिउ सुम्मा तो क्या फिर आप बहरों को सुना सकते हैं, औ तहदिल उमिया या अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, वमन कान फ़ी दलाल मुबीन और जो खुली गुमराही में पड़ चुके हैं, फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका और हम आपको ले जाएं अगर, फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून तो बहरहाल हम इनसे इंतकाम लेने वाले हैं। वो लोग जो रहमान के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं अपनी गफलत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के ऊपर हर गुनाह से एक स्याह नुक्ता लग जाता है और हर गुनाह पर वो नुक्ता लगता रहता है, यहाँ तक कि इतने गुनाह हो जाते हैं कि दिल काला हो जाता है और इसी हाल में भी वक्त गुज़रता जाता है, वो दिल काला ही रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर मोहर लगा देते हैं, उस दिल को फिर काला ही रहने देते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जो बंदा गुनाह करता है, तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके जो स्याह नुक्ते लगे होते हैं वो धुल जाता है और फिर नए सिरे से अल्लाह ताला उसको अपनी राह पे लगा देते हैं। कोई शख्स
جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد کو بھلا دے اور اس پر وہ مستقل جمع رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں اور وہ شیطان انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اور وہ شیاطین پھر ایک سے کئی بڑھ جاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور وہ بندے کو یہ گمان دلا دیتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس وقت وہ تڑپ کے کہتا ہے، اے کاش اس شیطان کو دیکھ کے اپنے ساتھی کو، تیرے میرے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، یہ تو نے تو مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ظلم کر چکے، اب تم اپنے آپ کے ساتھ بہت ظلم کر چکے، نافرمانی کر کے، رحمان کو بھلا کے، اللہ کی یاد کو بھلا کے، اب تمہارا یہ پچھتاوا یا یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اب تم بھی اور تمہارے شیاطین بھی دونوں کے دونوں جہنم میں اور عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی جن کے کان نہیں انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ تو کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ ہے؟ اندھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو کھلی گمراہی میں ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر، اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ ہیں۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی بریک میں بھی یہ بات ہوئی کہ پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں پھر ہم ان پر عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر جب ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں گے تو پھر ہم ان سے انتقام لے لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ، یا ہم آپ کو دکھا دیں، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اس عذاب کا، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم انہیں عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ، تو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن مجید، لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آپ لوگوں سے جلد ہی سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، ان سے پوچھئے جو ہم نے رسول بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے ہیں اللہ کے رحمان کے علاوہ، آلہتن، کوئی اور معبود، یعبدون، کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو وحی کی گئی ہے اسے آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، یعنی قرآن مجید۔ آپ بے شک صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، یعنی آپ کے وہ امتی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جو لوگ اس پر نہیں مانتے، جو اس پہ ایمان نہیں لائے، جلد ہی ان لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ہم نے جو آپ سے پہلے اپنے رسول بھیجے تھے، آپ ان سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک ہے، کہیں مت جائیے گا، یہیں سے شروع کریں گے۔